السلام علیکم دوستو، آپ کو ایک بولنے والا کبوتر اور ایک عورت کے کتیا بننے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کس طرح سے طوائف عورت جانور کی طرح بن گئی، آئیے جانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک سیرت اور خوبصورتی کے چرچے ہر طرف موجود تھے۔ ماں باپ نہیں تھے اور مسجد کے امام صاحب نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اب اپنا کماتا تھا اور اپنا کھاتا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی پیارا سا کبوتر اپنے گھر میں پالا ہوا تھا جس کو اس نے قرآنی آیات اور سورتیں سکھائی تھی اور وہ کبوتر باتیں بھی کرتا تھا۔ نوجوان نے اس کبوتر کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کہنے سے نہ ڈرنا۔ وہ نوجوان جس محلے میں رہتا تھا وہ محلہ ویسے تو مسلمانوں لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن قریبی ایک طوائف خانہ بھی تھا جہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت طوائف رہا کرتی تھی۔ ایک دن طوائف کی ملازمہ اس نوجوان کے بارے میں اسے بتایا جس محلے میں ایک بہت ہی نیک اور شریف لڑکا رہا کرتا ہے جو کہ اپنے گھر سے سیدھا مسجد کی طرف جاتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر طوائف ہی رہتی ہے اور تمہاری خوبصورتی کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ سن کر وہ طوائف کہنے لگی، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف انسان بھی میرے کھوٹے پر آ جاتے ہیں اور پگھل جاتے ہیں، پھر وہ بھلا کون سا عابد و زاہد ہے؟ ملازمہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو اسے آزما کر دیکھ لو۔ طوائف نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے ضرور آزما کر دیکھوں گی۔ اب اس طوائف نے اپنے بھیش کو بدل لیا اور اس شریف لڑکی بن کر مسجد کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب وہ لڑکا آئے تو مدد کے بہانے اسے اپنے قریب بلایا جا سکے۔ وہ لڑکا آیا تو صحیح، لیکن وہ اسے دیکھ کر کبھی اس کی طرف نہ آتا بلکہ نظریں جھکا کر سامنے سے چپ چاپ گزر جاتا۔ بات چیت کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس طرح ایک دن کر کے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن تک روزانہ پابندی کے ساتھ وہ وہاں آ کر کھڑی رہتی، لیکن نوجوان نے اسے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نوجوان کے آتے ہی زمین پر ایسا گری جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ نوجوان نے ایک عورت کو یوں زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اس انسانیت کے ناطے احساس ہوا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے؟ کیا کوئی اسے جانتا ہے؟ سب نے منع کر دیا، ہم اسے نہیں جانتے، ہم نے تو اسے یہاں پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ اب طوائف نے بھیش بدل رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی غریب معلوم دیتی ہے۔ اس نے کہا، پھر اسے میرے گھر پہنچا دو۔ 2 لوگوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس نوجوان کے گھر میں پہنچا دیا۔ وہ طوائف بہت خوش تھی کہ پہلا وار کامیاب رہا، اب میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ رات کی تنہائی میں تو اسے بہکانا بہت آسان ہوگا۔ وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گیا، طوائف رات کا انتظار کرنے لگی، آئے گا تو حسن کا جال پھینکوں گی۔ جب رات کو لڑکا نماز پڑھ کر واپس آیا، اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نوجوان نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طوائف کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی حرکتیں کرنے لگی اور ساتھ ہی اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی، لیکن وہ نوجوان بھلا کہاں پگھلنے والا تھا۔
ہر طرح کی تیر مارے، لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکا اس کے حسن میں گرفتار ہوتا۔ آخر کار وہ طوائف تھک کر لیٹ گئی کہ یہ تو کوئی اشارے سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک بوڑھا بھی میرے پیچھے اب تک آ جاتا، لیکن یہ عجیب مٹی کا بنا ہوا جوان ہے، یہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تنہائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ نیک نوجوان نے اس سے پوچھا، کیا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ یہ سن کر طوائف بولی، میرا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگی۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا، سنیے، آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، میں یہاں تمہیں زیادہ دن نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بیماری کے وقت مجھے سہارا دیا، اپنے گھر پر لے کر آئے، لیکن اب میں یہ سوچ رہی ہوں اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ یہ سن کر نوجوان بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آج رات کو آپ یہاں گزار دیں، لیکن کل صبح آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس طوائف کی شیطانی سوچ پھر اسی اکسانے لگی کہ کس طرح اسے گناہ کرواؤں، اور وہ چاہ کر بھی اب تک اسے کچھ بھی غلط نہیں کروا پا رہی تھی۔ صبح عابد نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ فلاں عورت میرے گھر پر ہے، زیادہ دن میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، آخر میں کیا کروں؟ اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، شادی شدہ بھی نہ ہو، اگر وہ کنواری ہو اور غریب بھی ہو، پھر تو تم اس سے نکاح کر لو، اسے اپنی شریک حیا بنا لو، تم اس کی مدد بن جاؤ گے۔ نوجوان ہو، شادی تو کرنی ہی ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے طوائف سے کہا، مولانا صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ طوائف بے چین ہو گئی کہ میں بھلا یہاں اس ارادے سے کہاں آئی تھی، مجھے اس کے ساتھ کوئی پاکیزہ رشتہ تھوڑی نہ نبھانا ہے، مجھے اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بننا ہے، میں تو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ طوائف نے کہا، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں صبح سوچ کر تمہیں جواب دے دوں گی۔ رات بھر وہ سوچتی رہی، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کہا، چلو یہ کام جھوٹ موٹ ہی سہی، کم سے کم نوجوان تو مجھے مل ہی جائے گا۔ کام پورا ہونے کی ایک دو دن بعد میں موقع دیکھ کر میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے برا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اچھا موقع دیا ہے کہ وہ شادی کرے اور ناجائز کام سے بچے، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوا لیا۔ نوجوان اب شادی شدہ ہو چکا ہے، وہ غریب عورت جو بے سہارا تھی اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور اس کی سیرت کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے یہ غریب سہارا لڑکی کو سہارا دے دیا ہے۔ وہ لڑکا تو بہت نیک اور شریف تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ سے بچایا، ناجائز کام سے بچایا۔ لیکن عورت تو طوائف تھی، طوائف زادی تو راتوں کو زناکاری کیا کرتی تھی، وہ کہاں ایک مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی، وہ بھی اتنے نیک شریف اور پاک مرد کے ساتھ۔ شروع میں اپنے شوہر سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کا دل بھر گیا۔ اس نے کہا، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، لیکن میں بھلا یہاں سے جاؤں تو جاؤں کیسے؟ میں اس کی نکاح میں ہوں، اب اس کی بیوی بن چکی ہوں۔ پھر اس نے اپنے طوائف کے اڈے پر ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی میرے پاس آ جاؤ۔ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، لیکن آپ اب بھلا کیسے نکل سکتی ہے؟ آپ نے بھلا ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، میں اس کے حسن میں، اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا تھا۔
مجھے یہ دیکھتا ہی نہیں تھا تو مجھے بھی ضد آ گئی، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا، لیکن اس نے میرے ساتھ ہر کوشش کے باوجود بھی کوئی غلط کام نہ کیا، اس لیے مجبوراً مجھے اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ لیکن اب مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ملازمہ نے کہا، تو آپ اسے طلاق لے لو۔ طوائف کہنے لگی، نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ ہرگز مجھے طلاق نہیں دے گا، اس سے اس کی بہت بے عزتی ہوگی۔ طوائف بولنے لگی، اب اس آدمی سے مجھے گھن سی ہو رہی ہے، میں اس کو مار دینا چاہتی ہوں، مجھے اتنا شریف آدمی کبھی بھی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو وہ زندگی یاد آ رہی ہے جو میں اپنے کوٹھے پر گزارا کرتی تھی۔ ہر روز امیر سے امیر طرح کے لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میری بولی لگاتے تھے، ہر روز مجھ پر دینار اور درہم خرچ کیا کرتے تھے۔ اب بھلا ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے؟ پھر وہ ملازمہ سے کہنے لگی، تم ایک کام کرو، مجھے زہر لا کر دے دو تاکہ میں انسان کو کھلا کر اسے مار دوں۔ ملازمہ نے جب یہ سنا تو زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی اور کسی طرح سے اس نے زہر لا کر اسے طوائف کو دے دیا۔ رات جب وہ نوجوان گھر واپس آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، طوائف بہت خوش تھی کہ سج سنور کر اس کے سامنے آ کر بیٹھی، شاید اس کی اداؤں پر وہ مر مٹے، لیکن اس نوجوان نے تو اس کو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنایا تھا، اس لیے اپنا پرہیز کر رہا تھا، اس کا کسی کی خوبصورتی یا بدصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی، یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ میرے عاشق ہیں، مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، اور یہ ایک آدمی ہے جو اپنی بیوی بنا کر بھی میری خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے میری تعریف بھی نہیں کرتا۔ اس رات اس نے سوچ لیا، اب میں اس کو زہر دے کر ہی رہوں گی۔ اپنے شوہر کے کھانے میں اس نے زہر ملانا شروع کر دیا، لیکن وہ کبوتر وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ ایک دم سے کبوتر نے چلانا شروع کر دیا اور بولنے لگا، مالک بچاؤ، مالک بچاؤ۔ نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ لیکن وہ بس یہی کہتا جا رہا تھا۔ اس کو عجیب لگا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کھانا کھا لیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں سونے جا رہا ہوں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ جب وہ سونے کے لیے چلا گیا، کچھ ہی گھنٹے بعد اس کو لگا کہ اس کے شوہر کو تکلیف شروع ہونی چاہیے۔ اس کے شوہر نے اسے آواز دی اور کہا، ادھر آؤ، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو میرے پیٹ میں کوئی چھرا بھونک رہا ہو۔ یہ سن کر طوائف کہنے لگی، ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے۔ بیوی کی بات کو سن کر وہ درد بھری آواز میں کہنے لگا، نہیں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، تم ایک کام کرو، مولانا صاحب کو خبر دے دو، وہ فوراً یہاں آ جائے۔ لیکن وہ کہاں خبر دینے والی تھی، کمرے سے باہر تو چلی گئی، اس کے سامنے ہی وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا اور وہ کبوتر چلاتا رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، مالک سچ کہتا ہوں، مالک بچاؤ، سچ کہتا ہوں۔ اس عورت نے کبوتر کو اشارہ کیا اور کہا، چپ کر، تو بہت بولتا ہے۔ اب اس کا شوہر تو مر ہی گیا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا اور کہا، جلدی سے یہاں آؤ اور اس کو بلا کر اس کے صحن میں ایک بڑا گڈھا کھود کر اپنے شوہر کو اسی میں دونوں نے مل کر دفن کر دیتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا یہ کام تو ہو گیا، میری جان چھوٹی اس آدمی سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد وہ پھر سے طوائفوں کے بیچ آ گئی، اس کے گناہ میں وہ پھر سے لگ گئی۔ کہاں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکے، اپنے شوہر کے ساتھ نیک پرہیزگار بن سکتی تھی، اپنی دنیا تو دنیا آخرت بھی سنوار سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خود کو زین اور برباد کر دیا، اپنی دنیا اور
اور آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا اور الٹا اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا کر اس کا قتل بھی کر دیا اور وہ قاتلہ بن گئی۔ اب وہ کبوتر اپنے مالک کو یاد کرتے رہتا۔ مولانا صاحب نے صبح جب اپنی شاگرد کو دیکھا کہ وہ صبح مسجد میں نہیں آیا تو بہت پریشان ہوئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ سمجھے شاید یہ لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال کچھ دیر انتظار کر کے وہ واپس چلے گئے۔ ظہر کی نماز میں انہوں نے کسی لڑکے کو بھیجا۔ اس نے کہا کوئی دروازہ کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ شام تک یہی حال رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس کو اندیشہ ہوا کہ مجھے جانا چاہیے، لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہ کھولا، لیکن اندر سے آواز تو آ رہی تھی۔ وہ کبوتر چلا رہا تھا، مالک بچاؤ، مالک بچاؤ۔ مولانا صاحب فوراً سمجھ گئے کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، اس لیے کبوتر بار بار چلا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ گاؤں والوں کو جمع کیا، دروازہ توڑا گیا۔ اندر آئے تو دیکھا کہ پورا گھر خالی تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی بھی گھر میں نہیں تھا سوائے اس کبوتر کے۔ وہ بھلا کیا پوچھتے؟ انہوں نے پورے گھر میں اپنے شاگرد کو تلاش کیا، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ آخر ہوتا تو نظر آتا۔ وہ سمجھے شاید دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، اس لیے بتا کر نہیں گئے۔ جب انہوں نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو ان کے دل میں بہت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے شاگرد ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی ارے نئی نئی شادی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں گے۔ مولانا صاحب بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھے بنا بتائے کہیں پر نہیں جاتا۔ ان کی بیوی کہنے لگے آپ خام خواہ میں پریشان ہو رہے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائے۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے خواب میں اس نوجوان کو دیکھا، ان کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولانا صاحب کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ پورا ایک دن گزر گیا۔ اب دوسری بار ان کو پھر سے اسی طرح کا خواب نظر آیا۔ وہ نوجوان خونی کپڑوں میں لت پت تھا اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ اس طرح ان کو 3 مرتبہ یہی خواب نظر آیا۔ انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ آخرکار کیا ہو رہا ہے، مجھے اس طرح کا خواب کیوں آتا ہے، مجھے کچھ گڑبڑ معلوم دیتی ہے، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ جیسے جیسے قرآنی صورتیں پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان پر یہ راز کھلتا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا گھر کے صحن کو جا کر دیکھو۔ گھر کے صحن کی طرف اشارہ کیوں کیا جا رہا تھا، اس بات کو جاننے کے لیے مولانا صاحب نے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ نوجوان کے گھر دوبارہ آئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کبوتر پھر سے چلانے لگا۔ جب اس فرش کو کھودا گیا وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا سا شاگرد اندر قبر میں دفن تھا، لیکن ایسی حالت میں کہ اس کو کسی نے کفن تک نہیں دیا تھا اور اس کی لاش اتنی تازہ تھی کہ جیسے ابھی ابھی اس کو دفنایا گیا ہو، جبکہ 3 دن تک یہ خواب وہ مسلسل دیکھتے رہے۔ اس کے جسم پر خون کے دھبے تھے اور چہرے پر اس کے اتنا نور تھا کہ جب اس کو اس قبر سے نکالا گیا تو پورا گھر مانو روشن ہو گیا ہو۔ ماشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنے سر پکڑ لیا، نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی تکفین کرنی چاہیے، انہوں نے اس کے حسن اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر کافی لوگ جمع ہوئے اور لوگوں کے آنکھوں اشک بھر آئے، یہ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر وہ ظالم کون ہے جس نے اتنے نیک نوجوان کا یہ حال کیا۔
پھر ایک دن مولانا صاحب اس نوجوان کے گھر واپس آئے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز کو سن کر وہ کبوتر جو کہ کچھ دیر پہلے بالکل چپ تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی زندگی بھر نہیں بولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر کو قدرتی گویائی ادا کر دی اور وہ کبوتر بولنے لگا۔ اس نے کہا وہ ایک طوائف زادی تھی، اس کو بہکانا چاہتی تھی۔ وہ مکار عورت اس کے پاس ایک چال کے تحت آئی تھی، اس کے ساتھ زنا کاری کرنا چاہتی تھی، اس کو بہلا پھسلا کر گناہ کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی، لیکن اس نوجوان نے اس کے ساتھ کوئی بھی برا کام نہ کیا۔ وہ عورت بھیش بدل کر یہاں آئی تھی، اس نے سب کو بے وقوف بنایا اور اس نوجوان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اسے زہر دے دیا۔ اس کا قتل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کوٹے پر واپس چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کبوتر چپ ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کبوتر کو اپنے گھر پہنچا دیا۔ ظاہر سی بات ہے اب اس کا اور کون تھا اس کے گھر کے سوا۔ پھر مولانا صاحب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ اس طوائف کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ مولانا صاحب غصے میں دہاڑ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل ہی کر دے، لیکن وہ مولانا صاحب اس محل میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی آواز کو سن کر وہ ملازمہ روتی ہوئی باہر آئی اور کہا آپ اس نوجوان کے استاد ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، استاد بھی ہوں، میں اس کا باپ بھی ہوں۔ تو بتا کہاں ہے تیری مالکن جس نے میرے پیارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہنے لگی اس کو تو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا، جب اس نے اس آدمی کو زمین میں دفن کر دیا، اس کے بعد وہ میرے ساتھ یہاں آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر باہر نکلنے ہی والی تھی، ایک دم اس کا جسم بدلنے لگا، اس کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اور وہ اسی رات کتیا بن گئی ہے۔ اسے کتیا بنا دیا گیا، اب وہ ایک کمرے میں بند ہے، ہم اس کو کمرے سے باہر نہیں آنے دیتے۔ اس نے جو کچھ اس لڑکے کے ساتھ کیا وہ میرے کہنے پر کیا، اور آپ دیکھیں میرا چہرہ بھی اب بدل رہا ہے اور عنقریب میں بھی اسی حالت میں آ جاؤں گی، اس لیے اس سے پہلے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دے، اور اس نوجوان سے کہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سزا دی، اب میں کیا کہوں؟ وہ تو شہادت کا رتبہ پا چکا ہوگا، لیکن تیری طوائف اب کتیا ہی بنی رہے گی، اس کو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دی ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک طوائف عورت اپنے گناہوں کی وجہ سے کتیا بن گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔